اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ ہوتی ہے اور انسان بدگمانی کر 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 کے کتنا بڑا جرم کر لیتا ہے، کتنا بڑا گناہ کر لیتا ہے، جیسا کہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، اور کئی مرتبہ میں نے بیانات کے اندر، دروس کے اندر آپ کو سنایا کہ ایک سلطان مراد بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، عام لباس پہن کر باہر سیر و تفریح کر کے آتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں کے حال معلومات کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے متعلق کیا کیا گمان رکھتے ہیں، ہمارے متعلق سچ کیا بتاتے ہیں کہ ہم اچھے بادشاہ ہیں، ہم برے ہیں، تاکہ لوگ دل کی بات کریں۔ اس نیت کے ساتھ وہ سادہ لباس پہن کر گھر سے باہر نکلے، لوگوں سے یہی باتیں پوچھ رہے ہیں، دیکھا کہ چوک کے اندر ایک آدمی مرا پڑا ہے۔ سلطان مراد بادشاہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مرا پڑا ہے، تو لوگوں کو کہا بھئی یہ کون ہے، یہ اس کی لاش ہے، اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ سب کی زبان پر یہی الفاظ تھے، یہ تو زانی ہے، یہ تو شرابی ہے۔ اس نے کہا بھئی زانی ہے، شرابی ہے، مسلمان تو ہے نا، تو مر گیا ہے تو اس کی میت کو، یعنی لوگ اتنا نفرت کرتے تھے، لوگوں کے ذہن میں اتنا بدگمانی تھی اس بندے کے متعلق کہ اس کی میت کو اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے ماحول معاشرے کے اندر بعض لوگ ایسے زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ سب سے بڑے بدکار، سب سے بڑے گناہ گار، سب سے بڑے شرابی، سب سے بڑے ڈاکو، قاتل، یعنی بڑے سے بڑا گناہ گار، جس سے ہر انسان کو کیا ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ جب وہ آدمی سامنے آتا ہے تو انسان ایک جو ہے نا نفرت کرتا ہے، تو اسی طرح لوگوں نے بھی اس سے نفرت شروع کر دی۔ اب وہ مرا پڑا ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سلطان مراد بادشاہ نے کہا لوگ اتنا نفرت کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اس نے اپنے چہرے کو ایسے ننگا کیا، ظاہر کیا، سامنے نظر آ گیا وہ سلطان۔ اس نے کہا اس کی میت کو اٹھاؤ اور اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ اب تو لوگ ڈر گئے کہ حاکم وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، اب اگر ہم نے اس کی بات کو نہ مانا تو ہماری تو خیر نہیں ہوگی۔ جلدی جلدی وہ نفرت سے اٹھایا، محبت سے نہیں، نفرت سے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اس کے گھر میں لے گئے، اس کی لاش کو یوں سمجھے کہ چارپائی کے اوپر ایسے پھینک کر واپس آئے۔ لیکن بادشاہ وقت سلطان مراد ان گھر کے اندر گیا، اس مرنے والے کے گھر کے اندر گیا، اور کیونکہ باہر جو باتیں اس نے سنی تھی نا، وہ تو عجیب عجیب باتیں۔ لوگ کیا کہتے تھے، یہ روزانہ شراب پیتا تھا، اے روز زنا کرتا تھا، یہ تو اس طرح کا آدمی تھا۔ جب گھر کے اندر ان کے بادشاہ پہنچتا ہے، اس کی بیوی نے شوہر کی جدائی میں رو بھی رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے میں گواہی دیتی ہوں تو اللہ کا ولی ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، باہر یہ زانی ہے، باہر یہ شرابی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے۔ بادشاہ نے یہ جملے سنے، پھر اس کی بیوی پھر یہ الفاظ کہنے لگی، ہاں میں تجھے کہا بھی کرتی تھی کہ جب تو مرا لوگ تجھ سے نفرت کریں گے، میں تجھے کہا بھی کرتی تھی کہ جب تو مرا تجھے کفن کوئی نہیں پہنائے گا، میں تجھے کہا کرتی تھی کہ جب تو مرا تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا، اور تجھ سے آج نفرت کر کے تیری لاش کو پھینک کر گئے ہیں۔ میں تجھے پہلے کہا کرتی تھی، لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے، سارے لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں اللہ کو بتاؤں گی کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ بہر شرابی زانی ہے، بیوی اللہ کا ولی کہہ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بیٹا بات کیا ہے؟ بات تو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہی ہیں، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگی جو باہر والے ہیں نا، جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، جو مجھے حقیقت کا علم تھا میں بھی سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر اس کی بیوی نے، وہ اس عورت نے بات بتائی کہ بات یہ ہے کہ یہ دوسرے تیسرے روز شراب خانے میں جاتا تھا، شراب کی بوتل خریدتا تھا، خریدنے کے بعد یہ ہمارے گھر میں ایک گڑھا سا بنا ہوا ہے، وہ شراب آ کر اس گڑھے میں ڈال دیتا تھا اور کہا کرتا تھا جس بھائی نے یہ شراب پینی تھی اور اس کو گناہ ہونا تھا، آج میں پیسے تو میرے لگ گئے ہیں، 500,000 میرا لگ گیا ہے، لیکن جس بھائی نے یہ شراب پینی تھی اس کو گناہ ہونا تھا، میں نے پیسے خرچ کر کے اس کا گناہ تو کم کروا کے آ گیا ہوں۔ اور دوسرے تیسرے وہ زنا کے اڈے پہ جاتا تھا، عورتوں سے پوچھتا تھا کہ آپ ایک رات کے کتنا پیسے لیتی ہیں؟ ایک عورت کہنے لگی میں 1000 لیتی ہوں، اس کو کہتا تھا کہ یہ 1000 لے لو، اندر سے کنڈی لگا دو، آج رات تیرے پاس کوئی نہ آئے منہ کالا کرنے کے لیے۔ وہ کہتے تھی کوئی نہیں آئے گا، ہمارا تو روزگار ہے، تو اس لیے مجھے پیسے مل گئے۔
پھر وہ آیا کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ آج میں فاحشہ عورتوں کے اڈے پر گیا تھا اور وہاں ایک عورت کو 1000 روپیہ دے آیا ہوں، میرا 1000 لگ گیا ہے نا۔ آج جس بھائی نے جا کر گناہ کرنا تھا اور اس نے منہ کالا کرنا تھا، اس نے منہ کالا کروانا تھا، گناہ ہونا تھا، میرا 1000 تو لگ گیا ہے، چلو آج کی رات اس گناہ سے تو وہ بچ جائیں گے۔ بادشاہ نے جب سنا کہ بات یہ ہے کہ اتنا اللہ کا نیک بندہ، لیکن دیکھنے والے لوگ یہی دیکھ رہے تھے کہ فاحشہ عورتوں کے پاس جاتا ہے، یقیناً وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ یہ زنا کے لیے جاتا ہے، شراب خانے میں آئے روز جاتا ہے، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ شراب لے کر بھی آتا ہے، بوتل بھی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے بات کچھ اور تھی، لوگوں نے کچھ اور سمجھا، بات کچھ اور تھی، حقیقت کچھ اور تھی، ظاہراً کچھ معاملہ اور تھا، اس لیے لوگوں نے بدگمانی کی کہ یہ بندہ کیا ہے، زانی ہے، لوگوں نے بدگمانی کی کہ یہ بندہ شرابی ہے، حالانکہ نہ شرابی تھا نہ وہ زانی تھا، اس کا تو اللہ سے بہت بڑا کیا تھا، تعلق تھا۔ سلطان مراد بادشاہ نے جب یہ جملے سنا، وہ عورت اور بولی جا رہی ہے، وہ کہتی ہے تو مجھے کہا کرتا تھا کہ جب میں مروں گا نا، کیونکہ میں تجھے کہا کرتی تھی جب تو مرے گا تو تیرے جنازے میں کوئی نہیں آئے گا، تو اس میں لوگ نفرت کریں گے، لیکن تو ہنستا بھی تھا، مسکراتا بھی تھا اور یوں کہتا تھا کہ دیکھنا جب میں مروں گا میرے جنازے میں حاکم وقت بھی ہوگا، بادشاہ وقت بھی ہوگا، اور تو یوں بھی کہا کرتا تھا دیکھنا میرے جنازے میں علماء بھی ہوں گے۔ حاکم وقت نے جب یہ سنا، سلطان مراد بادشاہ نے جب یہ بات سنی، وہ کہنے لگا کہ یہ واقعی اللہ کا ولی ہے، اور اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ آپ ایسا کرو، لوگوں کو جو خدام ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کو جو ماتحت کام کرنے والے ہیں، ان کو پھیلا دو علاقے کے اندر کہ جتنے علماء ہیں، حاکم وقت بادشاہ کہہ رہا ہے کہ فلاں وقت کے اندر پہنچے اور اس بندے کا جنازہ علماء بھی پڑھیں گے اور حاکم وقت بھی پڑھے گا۔ اب دیکھو حقیقت کچھ تھی، لیکن لوگوں کے ذہن کے اندر کیا تھی، بات تھی۔ آج یہی بیماری ہمارے اندر موجود ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے، ہم ان کے اوپر بدگمانی کر کے، بدگمانی کا زہر اپنے اندر لگا کر اپنی آخرت کو کیا کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے پر سیر کر رہا تھا، میں نے 2 نوجوان، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو دیکھا، دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک بوتل ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ وہ فرمانے لگے میرے ذہن کے اندر بات آئی کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی سورج کے غروب ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سورج غروب ہو، اندھیرا چھائے اور ہم زنا کریں۔ علامہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی تو میں نے کہا چلو ان سے میں پوچھ تو لوں۔ فرماتے ہیں میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم فلاں جگہ سے آئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ پر جا رہے ہیں۔ تم آپس میں کیا لگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بہن بھائی ہیں۔ تمہارا کس برادری سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہم سید خاندان سے۔ فرماتے ہیں میری تو چیخیں نکل گئیں کہ میں ان کو کیا سمجھ رہا تھا، اور یہ میں نے کہا یہ بوتل میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کے اندر تو زمزم کا پانی ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تو روزہ دار ہیں۔ فرماتے ہیں میرا تو اندر پگھل گیا کہ میں تو ان کو غلط سمجھ رہا تھا، یہ تو دونوں بہن بھائی ہیں، دونوں روزے کی حالت میں ہیں، روزے کے افطار کے لیے انتظار کر رہے ہیں، بوتل کے اندر میں شراب سمجھتا تھا، وہ زمزم کا پانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے بتایا پھر میرا تو اندر پگھل گیا، اور پھر میں نے کہا اب تم روزہ افطار یہاں نہیں کرو، بایزید بسطامی کے گھر کے اندر جا کر کرو۔ فرماتے ہیں میں ان دونوں کو لے کر گیا اپنے گھر کے اندر، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ان کا دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ میں نے اکرام کیا، کھانا کھلایا، ان کی افطاری کرائی، اور کئی دن تک میں روتا رہا کہ اللہ یہ تو نیک لوگ تھے، بہن بھائی تھے، سید خاندان، اور میں نے ان کو برا سمجھ رہا تھا۔ اس لیے بعض دفعہ حقیقت کچھ ہوتی ہے اور ہم اس کو کیا ہے کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک گناہ ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے، آج بیٹے باپ کے اندر بھی لگ چکی ہے، بھائی بھائی کے اندر بھی لگ چکی ہے، پڑوسی کے اندر بھی لگ چکی ہے، ماں بیٹی کے درمیان میں کیا ہے وہ لگ چکی ہے، نمازیوں میں آپس میں لگ چکی ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اچھا گمان رکھو ایک کے متعلق، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی پیدا نہ کرو، یہ نہ کہو کہ وہ برا ہے،
میں اچھا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، اور وہ تو ایسے سویا پڑا ہوتا ہے ہر وقت، بس ہے نہ دن کو تلاوت ہے نہ رات کو تلاوت ہے، میں تو ایسا ہوں۔ نہیں، اچھا گمان کرو کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے، وہ مجھ سے زیادہ وہ نیک ہے، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، یہ میرا بھائی، یہ بچہ، یہ بڑا، یہ بزرگ، یہ مجھ سے کیا ہے، وہ اچھا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز سیکھ کر جائیں، اور سیکھنے کے بعد پھر کیا کریں، اس کے اوپر وہ عمل کریں۔ اس لیے اب ہم آج کے بعد ایک ذہن کے اندر ایک سوچ بیٹھا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے متعلق کیا کرنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔